پاکستان کا دشمن بھارت کو اسی کی زبان میں جواب۔ پاکستانی ہائی کمیشن کے عہدیدار کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دینے پر سخت احتجاج۔ اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کا اہلکار ناپسندیدہ شخصیت قرار۔ 24 گھنٹے میں پاکستان سے نکلنے کا حکم دے دیا۔ بھارتی ناظم الامور گیتیکا شری واستو کو احتجاج ریکارڈ کرانے کے ساتھ ڈی مارچ بھی تھمایا۔ بھارت نے پاکستانی عہدیدار کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر ملک چھوڑنے کا کہا تھا۔ بھارت کی بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی۔ پہلگام حملے کی تحقیقات مکمل ہوئے بغیر ہی 6 سے 10 مئی کو جارحیت کی۔ پاکستان پر سینکڑوں سپرسونک میزائل اور ملٹری ڈرونز فائر کیے۔ ترجمان بھارتی وزارت خارجہ نے اعتراف کیا کہ پہلگام حملے کی تحقیقات ابھی جاری ہیں۔ مارکہ حق میں 40 شہری اور پاک فوج کے 11 جوان وطن پر قربان۔ ISPR نے تفصیلات جاری کر دی۔ جاں بحق شہریوں میں 7 خواتین اور 15 بچے بھی شامل۔ 121 افراد زخمی ہوئے۔ وطن کے دفاع میں پاک فضائیہ کے اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف، چیف ٹیکنیشین اورنگزیب، سینئر ٹیکنیشین نجیب، کارپورل ٹیکنیشین فاروق اور سینئر ٹیکنیشین مبشر شہید۔ نائک عبد الرحمان، لانس نائک دلاور خان، لانس نائک اکرام اللہ، نائک وقار خالد، سپاہی محمد عدیل اکبر اور سپاہی نثار بھی شہداء میں شامل۔ 78 جوان زخمی بھی ہوئے۔ ISPR کا کہنا ہے شہداء کی عظیم قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ پاکستان کی خود مختاری یا علاقائی سالمیت کو چیلنج کرنے کی کوشش کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا شہداء کو خراج عقیدت۔ بھارت ہر محاذ پر تنہا ہونے لگا۔ ترکیہ کا پاکستان کے ساتھ اپنی حمایت کا واضح اعلان۔ کابینہ اجلاس کے خطاب میں صدر طیب ایردوان نے کہا پاکستانی قوم کے ساتھ اچھے اور برے دنوں میں کھڑے رہیں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی پر خوشی ہے۔ پرسکون ماحول تمام مسائل بالخصوص پانی کے مسئلے کا حل آسان بنانے میں کارگر ثابت ہوگی۔ دوسری جانب پاکستان کا ساتھ دینے پر بھارتی ترکیہ کے سیبوں کا بائیکاٹ کرنے لگے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ترک صدر کی حمایت اور یکجہتی کا خیر مقدم۔ کہا پاکستان کو ترکیہ کے ساتھ اپنے دیرینہ برادرانہ تعلقات پر فخر ہے۔ دونوں ممالک کے تعلقات ہر نئے چیلنج کے ساتھ مزید مضبوط ہوئے۔ جنوبی ایشیا میں امن کے فروغ کے لیے ترک صدر کے تعمیری کردار پر شکر گزار ہوں۔ دونوں ممالک کے عوام کے روشن اور خوشحال مستقبل کی تعمیر کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم۔ بھارتی لڑاکا طیارے تینکو کی طرح کہاں کہاں گرے، تفصیلات سامنے آ گئیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق تباہ ہونے والے بھارتی فضائیہ کے طیاروں کے پائلٹ زخمی یا لاپتہ ہوئے۔ ایک بھارتی طیارہ اننت ناگ کے علاقے میں گر کر تباہ ہوا۔ پائلٹ کی ہلاکت کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ تباہ شدہ بھارتی طیارے کی ایجیکشن سیٹ مقبوضہ کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے گڈول کوکر ناگ کے علاقے سے ملی ہے۔ دوسرا بھارتی طیارہ پامپور یا پلوامہ کے علاقے میں گر کر تباہ ہوا اور اس بھارتی طیارے کے پائلٹ شدید زخمی حالت میں سری نگر اسپتال منتقل کیے گئے ہیں۔ بھارت کا ایک لڑاکا طیارہ ضلع رامبن کے علاقے میں گر کر تباہ ہوا۔ زخمی پائلٹ فلائنگ آفیسر آرمی اسپتال ادھم پور منتقل کیا گیا ہے۔ فضائیہ کا ایک طیارہ بھٹنڈا کے علاقے میں بھی تباہ ہوا۔ مسلح افواج نے بھارت کے 3 رافیل طیاروں سمیت 5 جنگی جہاز گرائے۔ پاکستان نے مودی کے اشتعال اور نفرت انگیز بیانات مسترد کر دیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے بیان بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی پر مبنی خطرناک اقدام۔ بیان ظاہر کرتا ہے کس طرح جھوٹے بیانیے گڑھ کر جارحیت کا جواز بنایا جاتا ہے۔ جنگ بندی کئی دوست ممالک کی سہولت کاری سے ہوئی۔ مایوسی میں جنگ بندی کے خواہاں ملک کے طور پر پاکستان کی تصویر کشی جھوٹ ہے۔ امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ پاکستان سنتاس معاہدے کے تحت اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے ہر ضروری اقدام کرے گا۔ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کا سب سے بڑا سپانسر ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردی میں بھارتی سرپرستی کے شواہد منظر عام پر آ گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 2016 میں کالعدم تنظیم BLA کا سرغنہ اسلم اچھو بھارت گیا۔ عبدالحمید جعلی نام رکھ کر افغان پاسپورٹ استعمال کیا۔ اسلم اچھو نے بھارتی خفیہ ایجنسی را کے اہلکاروں سے ملاقات بھی کی۔ دہلی کے اسپتال میں زیر علاج رہا۔
सऊदी अरब की ट्रंप को 600 अरब डॉलर की सलामी, दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा दिफाई मुआहदा भी कर लिया। अमेरिका से 142 अरब डॉलर के हथियार खरीदे जाएंगे। फजाइया, मीज़ाइल, बॉर्डर सिक्योरिटी, खलाई तहकीक और फौजी तरबियत जैसे शोबों में ताउन किया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी अरब का तारीखी दौरा, वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने रियाज में शानदार इस्तकबाल किया। ट्रंप को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश। शाही महल में दोनों ममालिक के रहनुमाओं ने 600 अरब डॉलर से जायद के मालियत के मुआहदों पर दस्तखत किए। अमरीकी सदर का पाक भारत जंगबंदी के बाद नया प्लान, दोनों रहनुमाओं को एक साथ डिनर करवाने की ख्वाहिश का इज़हार। रियाद में सऊदी अमरीकी सरमायाकारी फोरम से खिताब में कहा कि तारीखी जंगबंदी करवाकर लाखों लोगों की जिंदगियां बचाई हैं। उम्मीद है सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर लेगा। ख्वाहिश है सऊदी अरब अब्राहम मुआहदे का हिस्सा बन जाए। शाम, लबनान, गजा, इराक और यमन में खराब सूरत हाल का जिम्मेदार ईरान को करार दे दिया। रियासत के खिलाफ काम करने वाले यूट्यूब चैनल्स बंद। पीटीए इन एक्शन। सोशल मीडिया पर जामे मॉनिटरिंग। पहले मरहले में बैरून मुल्क से चलने वाले यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक करने का आगाज हो गया। हुकूमत ने यूट्यूब इंतजामिया को कई यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक करने के लिए फहरिस्त फराहम कर दी। यूट्यूब ने अहमद नूरानी और वकार मलिक के यूट्यूब चैनल पाकिस्तान में ब्लॉक कर दिए। रियासत के खिलाफ बोलने पर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जहलम से मुलजिम नज़ीर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज, 500 अकाउंट्स की निशानदही भी कर ली गई। जो है क्रिटिसिज्म का उस पर आया हुआ है और कल उसने तकरीर में कुछ समेटने की कोशिश की है, लेकिन मेरा ख्याल है जितना खलारा पड़ गया हुआ है उससे समेटा नहीं जाएगा। बैनुल-अक़वामी बरादरी जो है ये फैसला कर ले कि ये टेररिज्म का निशाना पाकिस्तान बना है पिछले 25-30 साल में, या जो हम पे इल्ज़ाम लगाया जाता है उसमें कोई सदाकत। मोदी के दिन गिने जा चुके। भारतीय पार्लियामेंट के अंदर और बाहर तनकीद का सैलाब आया हुआ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। बोले मोदी ने एक हारे हुए जुआरी की तरह से तकरीर की जिसके पल्ले कुछ नहीं। भारतीय वज़ीर आज़म ने खिताब में चीज़ों को समेटने की कोशिश की। जितना मामला बिखर गया है मोदी से समेटा नहीं जाएगा। भारत से मुज़ाकरात हुए तो पानी, दहशतगर्दी और कश्मीर पर बात होगी। भारत इंटरनेशनल दहशतगर्द है। दुनिया अब खुद फैसला करे। पाकिस्तान 25 साल से दहशतगर्दी का निशाना बना है। इल्ज़ाम भी हमारे ऊपर लगाया जा रहा है। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर अमेरिका मुतहर्रिक हुआ। पाकिस्तान इस शर्त पर आमादा हुआ कि भारत मजीद इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयां नहीं करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अमेरिकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। बोले भारत को पाक फौज की जवाबी कार्रवाई से एहसास हुआ कि उसके तमाम तर अंदाजे गलत थे। हमने अपनी बराबरी और दिफाई तवाज़ुन साबित कर दिया। सिंतास मुआहदे से छेड़छाड़ को जंगी इकदाम तसव्वुर करेंगे। अमेरिकी सदर की मकबूजा कश्मीर तनाज़े को हल करने की ख्वाहिश का खैर मकदम करते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का भी गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। बोले भारत ने पानी रोका, ना उसके पास रोकने की सलाहियत है। जंग बंदी मुख्तलिफ ममालिक की सफारती कोशिशों का नतीजा है। भारत से जंगी फतह के बाद पीएसएल का बिगल फिर बज गया। पाकिस्तान सुपर लीग 10 का नया शेड्यूल। बकिया मैचेस रावलपिंडी और लाहौर में होंगे। पीसीबी के मुताबिक पीएसएल 10 दोबारा 17 मई से शुरू होगा। पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स रावलपिंडी में आमने सामने होंगे। 18 मई को रावलपिंडी में 2 मैचेस शेड्यूल। पहले मैच में मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स में मुकाबला होगा। दूसरे मैच में पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स में जोर का जोड़ पड़ेगा। फाइनल 25 मई को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि 6 टीम्स मद्दे मुकाबिल होंगी, कोई खौफ नहीं होगा। आइए फजा को गालिब आने दें और मुत्तहिद होकर क्रिकेट को एंजॉय करें। भारत के साथ कशीदगी का मईशत पर बड़ा असर नहीं पड़ा। दिफाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए तमाम इकदाम किए जाएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वाज़े कर दिया। बोले पाकिस्तान को IMF से कर्ज की अगली किस्त आज मिलने का इम्कान है। आलमी मालियाती इदारे से मुज़ाकरात 14 से 23 मई तक जारी रहेंगे। आइंदा माली साल के बजट को 3 से 4 हफ्तों में हतमी शक्ल दे दी जाएगी। पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भारत को यकतरफा मुअत्तल सिंतास मुआहिदा बहाल करना होगा।
ٹیکس چوروں کی شامت، معاونت کرنے والے آفیسرز اور اہلکاروں کا بھی کڑا احتساب ہوگا، وزیر اعظم نے صاف صاف کہہ دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت اجلاس، بولے ٹیکس چوری کرنے والوں کے خلاف بھرپور کارروائی عمل میں لائی جائے، ٹیکس کی شرح کو کم کر کے عام آدمی پر بوجھ کو کم کرنا چاہتے ہیں۔ ملک کی معیشت مستحکم اور ترقی کی جانب گامزن ہے، ملک کی ترقی کے لیے سب کو اپنی ذمہ داری کو نبھانا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے لاہور کے مختلف علاقوں کے دورے، لاہور ڈیولپمنٹ پلان کے تحت مختلف زونز کا معائنہ، پروجیکٹ دیکھتے دیکھتے سبزی کی دکان پر پہنچ گئیں، سبزیوں کے ریٹ پوچھے، دکان پر سرکاری نرخ نامہ بھی چیک کیا۔ وزیر اعلیٰ نے ایک خاتون کو گلے لگایا، ننھے بچے کو پاس بلا کر اظہار شفقت کیا، کہا سارا دن مجھے فکر ہوتی ہے عوام کے لیے کھانے پینے کی چیزیں مہنگی نہ ہو جائے۔ ہم ہیں اور ہم رہیں گے، پاک فضائیہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار۔ شیر دل فلم کا پرومو جاری، پاکستان ایئر فورس کے شاہینوں کی کمال مہارت اور سخت ٹریننگ فلم کا حصہ۔ فلم ہفتے کی رات 10:03 پر 365 نیوز پر نشر کی جائے گی۔ بانی کی پرول پر رہائی کی درخواست اعتراضات کے ساتھ سماعت کے لیے مقرر، اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس آج درخواست پر سماعت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے موجودہ حالات کے پیش نظر بانی پی ٹی آئی کو رہا کرنے کی استدعا کی تھی۔ پی ٹی آئی رہنما رؤف حسن اور علیمہ خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے بڑا ریلیف۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات رؤف حسن کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے رؤف حسن کا نام ای سی ایل میں شامل کرنے کا حکم غیر قانونی اور بدنیتی پر مبنی قرار دے دیا۔ بیرون ملک سفر کی اجازت کے لیے ٹرائل کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے علیمہ خان کا نام بھی سفری پابندی کی فہرست سے نکالنے کا حکم دے دیا۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کو بھائی سے ملاقات کی اجازت مل ہی گئی۔ بیرسٹر گوہر، بیرسٹر سلمان صفدر اور وکیل ظہیر عباس بھی بانی پی ٹی آئی سے ملے۔ علیمہ خان نے کہا کہ بانی نے خدشے کا اظہار کیا ہے، مودی دوبارہ کچھ کرے گا۔ جنید اکبر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ سے مستعفی، استعفیٰ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کے حوالے کر دیا۔ جنید اکبر نے کہا عہدہ پارٹی کی امانت تھا، پارٹی قیادت کی ہدایت پر اپنا استعفیٰ جمع کروا دیا۔ سالانہ ترقیاتی پروگرامز کی نگرانی کے بل پر حکومت اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے۔ سید نوید قمر نے کہا حیرت ہے یہ حکومت پارلیمنٹ سے فرار کیوں چاہتی ہے، ہر چیز کی مخالفت نہ کریں۔ سید آغا رفیع اللہ نے کہا کہ بل کو کمیٹی میں بھیجا جائے تاکہ اس پر بات ہو سکے۔ رانا تنویر حسین نے کہا کہ اوور سائٹ پہلے ہی ایوان کرتا ہے، قائمہ کمیٹی کسی بھی مسئلے کا نوٹس لے سکتی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی سید آغا رفیع اللہ وزیر مملکت برائے منصوبہ بندی کی مشاورت کی تلقین۔ 20 سال ڈیتھ سیل میں رہنے والے کو بری کریں تو وہ کیا سوچتا ہوگا، ملزم بریت کے بعد ہمارے سامنے ہو تو فائل اٹھا کر ہمارے منہ پر مارے، قصور سسٹم کا نہیں ہمارا ہے جو غیر ضروری التوا دیتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس ہاشم کاکڑ کے نور مقدم قتل کیس میں ریمارکس۔ مجرم ظاہر جعفر کے وکیل سلمان صفدر کی مزید دستاویزات جمع کرانے کے لیے سماعت ملتوی کرنے کی استدعا۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے ریمارکس دیے، کیا مجرم کے ذہنی مریض ہونے کا نقطہ ٹرائل کورٹ اور ہائی کورٹ میں اٹھایا گیا تھا؟ ہماری عدالت میں کیس جج یا وکیل کے مرنے پر ہی ملتوی ہوتا ہے۔